بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء تابعا قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جليا و7 جليا. قلت يا ابا الشعثاء اظنه وقع الظهر وعجل العصر وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظن. باب صلاه. آگے کس کا نمبر ہے؟ محمد ایاز عبد المنان. ہاں پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة الضحى في السفر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن موافق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما وعنه أتصلي الضحى قال لا. قلت فعمر قال لا. قلت فأبو بكر قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عبداللہ بن عمر کی حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ انہوں نے ضحیٰ کی نماز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ وہ خود بھی نہیں پڑھتے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں دیکھا لیکن دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا، تو اس لیے مثبت مقدم ہے نافی پر. اور جب یہ اس حدیث میں ان سے پوچھا گیا کہ قلت فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخالو، تو فرمایا میرا گمان نہیں ہے کہ آپ پڑھتے تھے. لا يخالو یا اخالو تھا اصل میں حمزے کے زبر کے ساتھ، خالہ یخالو کا معنی خیال کرنا، لیکن محاورے میں بولنے میں عام طور سے حمزے کو مقصور پڑھ لیتے ہیں. لا يخالو. جی. به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ رضي الله عنها وعنهم فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم ير صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واقعا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. باب صلاة الضحى في الحدث. قال وإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. وبه قال حدثنا علي بن الجاري قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال قال رجل من الأنصار وكان زحما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونزح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 ركعتين. وقال فلان جار لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب ركعتين قبل الظهر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعنه قال أتيت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
یہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کی کہ 10 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے، جن میں سے 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، اور اسی حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ظہر سے پہلے جو راتب سنتیں ہیں وہ 2 ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتوں سے وہ قائل نہیں ہے بلکہ 2 رکعتوں سے، اور حنفیہ کے نزدیک ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں۔ حنفیہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الزوال پر محمول ہے، یعنی 2 نفلیں ہیں، یہ سنن رواتب نہیں ہیں بلکہ نفلیں ہیں، زوال سے متصل بات آپ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، اور سنن رواتب جو ہے ظہر سے پہلے وہ 4 ہیں، اور اس کی دلیل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو ترمذی میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد منقول ہے کہ جو 12 رکعتوں پر کوئی شخص مداومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، ان میں ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کی تعلیم دی۔ حنفیہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس حدیث کو محمول کرتے ہیں صلاۃ الزوال، سمجھ گیا؟ آخر میں 2 رکعتیں کہا کہ یہ صبح سے پہلے آپ پڑھتے تھے، یعنی فجر سے پہلے، وکانت ساعۃ لا يدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صبح کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ اس میں کوئی شخص حضور کے پاس داخل نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی گھر میں آپ سے نہیں جاتا تھا۔ تو بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے خود نہیں دیکھا آپ کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے، لیکن حضرت حفصہ وہ جہاں حفصہ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن اذان دیتا اور فجر شروع ہو جاتی 2 رکعتیں پڑھاتا۔ جی به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة۔ یہاں دیکھو ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر ہے عائشہ کی حدیث میں، یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ جی باب ابي عدي وعمر عن شعبة باب الصلاة قبل المغرب، وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله الخزري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة، یعنی آپ نے فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے بھی نماز پڑھا کرو، 2 مرتبہ ایک فرمایا، تیسری مرتبہ جب فرمایا تو لمن شاء کا اضافہ کیا کہ صلوا قبل صلاۃ المغرب لمن شاء، جو شخص چاہے وہ پڑھے، اور یہ جو لمن شاء فرمایا اس لیے کہ کراہیت ان یتخذ الناس سنۃ، اس بات کو آپ نے ناپسند کیا کہ لوگ اس کو سنت بنا لیں، یعنی اس کو سنت مؤکدہ سمجھیں، تو مؤکدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ فرمایا کہ لمن شاء جو چاہے پڑھ لیں، اور یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ مغرب سے پہلے جو 2 رکعتیں اگرچہ حنفیہ کے ہاں کہا ہے کہ مشروع نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے اگرچہ سنت مؤکدہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني يزيد بن عبد الحديث قال سمعت مرثد بن عبد الله الجزري قال اتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل۔ یہ جو مرثد بن عبداللہ جزنی کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یا عقبہ بن عامر جو فاتح مصر ہے، مصر کے انہوں نے پتہ کیا، تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ الا اعجبک من ابی تمیم، کیا میں تمہیں تعجب میں نہ ڈالوں ابو تمیم کے بارے میں؟ ابو تمیم کے بارے میں آپ کو ایسی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جس سے تعجب ہوتا ہے، وہ یہ کہ یرکع رکعتیں ہیں قبل صلاۃ المغرب، تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں،
تو حضرت عقبہ نے کہا کہ تعجب کی اس میں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نہ سننا ہے معلوم ہے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے زمانے میں کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ فما یمنعک الآن، اب آپ کو کس چیز نے روک دیا کہ اب آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھتے مغرب سے پہلے؟ تو انہوں نے فرمایا الشغل، تو مشغولیت والی مصر کے حاکم ہو گئے تھے، تو اس واسطے انہوں نے کہا مشغولیت رہتی ہے، اس واسطے نہیں پڑھ پاتے، لیکن مشروع ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھا کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الصلاة النوافل جماعة ذکرہ انس وعائشة رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری رحمه الله تعالی ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة في وجهه من دين كانت في داره، فزعم محمود أنه سمع إبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجده، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيت مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم فسلمنا حين سلم، وحبسته على حجيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فصاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما قال مالك لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك لا تراه، قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى ودا ولا حديثا إلا إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيه، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض فأنكرها علي أبو أيوب وقال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت بالله علي إن سلمني حين أقفل من غزوتي أن أسأل عن إبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومي، فقفلت فأهللت بعجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا إبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة. یہ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے. حضرت اقبال بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو آپ میرے گھر میں کوئی جگہ ایسی ہو کہ جس میں آپ آ کر نماز پڑھ لیں، پھر میں اس کو اپنے گھر کا مصلی بنا لوں. تو آپ تشریف لے گئے. وہاں پر اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کی. تو کسی نے پوچھا کہ مالک بن دخشن پہلے آیا تھا نا، مالک بن دخشن نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ الہ الا اللہ کہے یبتغی بذلک وجہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی آگ سے دخول ابدی کو حرام کر دیا ہے. یہ حدیث تو پہلے گزر چکی ہے، لیکن آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ قال محمود بن ربیع فحدثتها قوما فيهم ابو ایوب الانصاری.
یہ واقعہ میں نے سنایا کچھ لوگوں کو جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ التي توفي فيها، اور یہ میں نے اس غزوے میں سنایا جو جس میں حضرت ابو ایوب کی وفات ہوئی، یعنی قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تھا وہ یزید بن معاویہ علیہ، اور اس وقت یزید بن معاویہ جو ہیں وہ امیر تھے اس کے لشکر کے بأرض الروم، روم کی زمین میں، یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہوا تھا اور اس وقت معاشرہ کیا ہوا تھا، لیکن اسی معاشرے کے دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو اس موقع پر میں نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ حدیث سنائی، فأنکرها علی ابو ایوب، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بتانے کو برا سمجھا، یعنی انکار کیا اور یہ کہا کہ وقال واللہ ما اظن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما قلت قط، کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہوگی جو سنا رہے ہو، یعنی وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو حرام کر دیتے ہیں، تو اس کا ظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا ظاہر یہ لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کتنے گناہ کرتا رہے اور جہنم اس کو نہیں چھوئے گی، حرام ہے جہنم پر وہ، تو اس واسطے ابو ایوب انصاری کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ شاید حضور نے یہ بات نہیں فرمائی ہوگی، فکبر ذالک علیہ، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے انکار کرنا مجھ پر بڑا شاق گزرا کہ میں حدیث سنا رہا ہوں اور حدیث کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ بات نہیں فرمائی ہوگی، تو گویا مجھ پر غلط حدیث روایت کرنے کی نسبت ہو رہی ہے، تو مجھ پر یہ بات بہت شاق گزری، تو میں نے کہا تو فجعلت للہ علیہ، تو میں نے اپنے اوپر یہ نظر مان لی یہ کہ ان سلمنی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سلامت واپس بھیجا حتی اقتل من غزوتی، یہاں تک کہ میں لوٹ کر چلا جاؤں اپنے اس غزوے سے، تو انا اسأل عنہا ابان بن مالک، تو جا کر ابان بن مالک سے دوبارہ پوچھوں گا کہ آیا مجھے صحیح یاد ہے حدیث کہ نہیں، ان وجہ تو حیت کی مسجد قومی، اگر میں ان کو زندہ پایا اپنے قوم کی مسجد میں، فقفلت، چنانچہ میں واپس آیا قسطنطنیہ سے، فأحللت بحجۃ او بعمرہ او قال بعمرہ، یعنی راوی کا شک ہے حج کا لوگ کہا تھا یا عمرے کا کہا تھا کہ میں نے تلبیہ پڑھا، احللت احرام باندھا حج کا یا عمرے کا، ثم سرت، پھر میں چل کر گیا حتی قدمت المدینہ، مدینہ منورہ آیا، فأتیت بنی سالم، اور بنو سالم کے محلے میں گیا، فإذا عتبان سیف اعمی، تو جا کر دیکھا تو عتبان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو گئے تھے، یصلی لقومہ، اپنے قوم کو نماز پڑھاتے تھے، فلما سلم من الصلاۃ، جب نماز سے انہوں نے سلام پھیرا سلمت علیہ، تو میں نے بھی سلام کیا ان کو، واخبرتہ من انا، اور میں نے بتایا کہ میں کون ہوں، ثم سألت عن ذلک الحدیث، پھر میں نے پوچھا کہ وہ جو آپ اپنے حدیث سنائی تھی ذرا مجھے دوبارہ سنائیے کہ کس طرح حضور کو آپ نے بلایا تھا تشریف لائے تھے، فحدثنی کما حدثنی اول مرہ، تو انہوں نے حدیث اس طرح سنائی جیسے کہ پہلے سنائی تھی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ مجھے حدیث صحیح یاد ہے اور کوئی غلطی مجھ سے نہیں ہوئی۔ جی باب تطوع في البيت، وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، تابعه عبد الوهاب عن أيوب۔ بسم اللہ کی نماز کا جس طرح رکھو کہ کوئی جگہ ہو ایسی کہ جہاں پر نماز پڑھو، نفلی نمازیں، اور ان کو قبرستان نہ بناؤ گھر کو، یعنی جب گھر میں نماز نہ پڑھی جائے تو ایسا جیسے قبرستان۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة عن قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وعنهم أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظم عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حال، وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی حدیث ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے 4 باتیں سنی. چار باتیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سنی، ان میں سے ایک یہاں پر مذکور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہتے ہوئے وکانا غزا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے 18 غزوۃ ہے، اور ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شرکت کی تھی. تو ایک تو یہ حدیث مروی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے. پھر آگے تحویل کرتے امام بخاری نے دوسری طرف بیان کی ہے، اس میں یہ مروی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اس میں بھی یہ الفاظ دونوں حدیث دونوں صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد. لفظی معنی یہ ہے کہ کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف. کجاوے کسنا یہ کنایا ہے سفر، کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف. ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرے مسجد اقصی. حدیث کا مطلب تو بالکل واضح یہ ہے کہ یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد کے مقابلے میں فضیلت رکھتا ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو اگر کسی شخص کو کسی زیادہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا ہے تو ان 3 مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف سفر کرے. باقی ساری مساجد برابر ہیں، لہذا کسی خاص مسجد میں حصول ثواب کی خاطر سفر کرنا بیکار ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ جو ثواب اس کو یہاں مل رہا ہے وہی وہاں پر نہیں ملے گا. کوئی شخص جو ہے وہ یہ ارادہ کرے کہ میں اسلام آباد کو فیصل مسجد میں جا کر نماز پڑھوں اور اس کے لیے سفر کرے تو بالکل حماقت ہے، اس واسطے کہ جو ثواب یہاں ہے وہی وہاں پر بھی ہے. کوئی شخص نیت کرے کہ میں جا کے جو ہے مصر کی فلاں مسجد میں جا کے جامع ازہر میں نماز پڑھوں گا تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں، اس واسطے کہ جو ثواب جامع ازہر میں ہے وہی یہاں پر بھی. لیکن مسجد حرام کے لیے سفر کرے یا مسجد نبوی کے لیے سفر کرے یا مسجد اقصی کے لیے سفر کرے تو یہ ٹھیک ہے، اس واسطے کہ وہاں کا ثواب، وہاں نماز پڑھنے کا ثواب یہاں پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے. یہ ہے مقصود حدیث کا. اور یہ بالکل واضح مفہوم ہے. البتہ یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے خود بھی پریشان ہوئے، دنیا کو بھی پریشان کیا. وہ یہ کہ یہ کہہ دیا کہ سفر کرنا جو ہے کسی اور مقصد کے لیے جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے. لہذا وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آپ کے حضور سلام عرض کرنے کے لیے سفر کرنا یہ منع ہے. اور اگر کرنا ہے تو آدمی کو مدینہ منورہ جانا ہے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا، اور جب وہاں پہنچ جائے تو پھر ضمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دے دے اور سلام بھی عرض کر دے. لیکن اصل سفر کا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ مسجد نبوی، نہ کہ روضہ اقدس کی زیارت. یہ مذہب اختیار کیا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اب چونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا ساری امت کا معمول چلا آتا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے جو یہ بات کہی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امت کو عشق ہے، تو اس واسطے ان کے خلاف بڑی تحریک چلی اور یہاں تک کہ کفر کے فتوے لگے اور
2 مرتبہ گرفتار ہوئے علامہ جامعہ اس مسئلے کی وجہ سے، دمشق کے قلعے میں قید رہے اور آخر میں پھر اسی قیدی کی حالت میں انتقال بھی ہوا۔ تو یہ موقف اختیار کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو خاصے فتنے کا سامنا کرنا پڑا اور خامخواہ بیت کا دروازہ بھی کھل گیا بلا وجہ کا۔ ساری امت کا موقف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور آپ کی قبر مبارک پر حاضر دے کر سلام عرض کرنا یہ بہت بڑی طاعت ہے، بہت بڑی عبادت ہے اور بذات خود مقصود ہے، اور اس کے لیے تصور کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور بعض نے تو واجب تک کہہ دیا۔ اور جب جائے تو ظاہر مسجد نبوی کی فضیلت بھی حاصل ہوگی، لیکن سفر کا اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا اور سلامت کرنا۔ جمہور کا مسئلہ یہ تھا۔ چنانچہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جامعہ کے ترتیب میں کتاب لکھی شفاء الاسقام فی زیارت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے قبر کی زیارت کی ترغیب دی۔ اس بات میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اکثر بے شک سندن ضعیف ہیں، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس کی سند جو ہے وہ کم از کم حسن ضرور ہے، اور وہ ہے آپ کا یہ ارشاد کہ منظار قبری حلت لہو شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے قبر سے زیارت کرے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ اسناد حسن کے ساتھ مروی ہیں، اور باقی حدیثیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ سب ضعیف الاسناد ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے اصول حدیث میں پڑھی ہوگی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی حدیث اسناد کے اعتبار سے اگرچہ ضعیف ہو لیکن تعامل امت سے معید ہو، یعنی امت کا تعامل اس کے اوپر رہا ہو تو اس کا ذوق منجبر ہو جاتا ہے اور وہ حدیث قابل استدلال بن جاتی ہے۔ اور ذخیرہ حدیث میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا یہ حدیث کہ جو ہے یہ حدیث کے لا وصیت لوارث اور القاتل لا یرث، یہ سند کے اعتبار سے اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں، لیکن تعامل امت سے معین ہے، لہذا ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکالب بالکالب، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن ساری امت کا تعامل اس کے اوپر رہا ہے، لہذا اس کو قبول کیا گیا ہے۔ تو اگر ساری حدیثیں ضعیف ہوتی تب بھی تعامل امت سے معین ہونے کی بنا پر ان کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں تو ایک حدیث ایسی ہے بھی کہ جو حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی کوئی عبادت نہیں ہے یا طاعت نہیں ہے اور اس کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں، علم کوئی شک نہیں کہ علم میں جب پہاڑ ہے اور سبھی کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی ایک جہت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اس میں اعتدال باقی نہیں رہتا، اور کسی نے بڑے ادب کے ساتھ ان کے اوپر یہ تبصرہ کیا ہے کہ کانا علمہ اکبر من عقلہ، کانا علمہ اکبر من عقلہ، علم زیادہ تھا عقل کے مقابلے میں۔ تو یہ بات نے یہ تبصرہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہرحال کوئی تفصیل الفاظ استعمال کرنے درست نہیں ہے، ہمارے لیے وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بارے میں بات بالکل غلط کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو حدیث سے استدلال کیا ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے،
یہ استدلال بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے، اس واسطے کہ در حقیقت یہاں ذکر جو ہو رہا ہے وہ مساجد کے سفر کا ہو رہا ہے، کہ مساجد کسی مسجد کی طرف سفر کرنا بغرض حصول ثواب یہ جائز نہیں، سوائے 3 مسجدوں کے۔ مساجد کے علاوہ دوسری چیزوں سے یہ حدیث ثابت ہے، سمجھے نا؟ اس کو اگر نحو کی طریقے سے سمجھنا چاہو تو یہ سمجھو کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اس میں استثناء جو ہے استثناء مفرغ، ارے کچھ جانتے ہو استثناء مفرغ جس میں مینو مذکور نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کو معذور نکالنا پڑتا ہے۔ تو لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، الا کس چیز سے استثناء ہو رہا ہے وہ مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اس کو معذور نکالا جائے گا۔ اور عام قاعدہ یہ ہے استثناء مفرغ کا کہ مستثنی کو جو نکالا جاتا ہے معذور، وہ مستثنی منہ کو وہ مستثنی کی جنس سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل استثناء میں اتصال ہے، انقطاع نہیں، لہذا مستثنی کیا ہے؟ مساجد، تو مستثنی منہ بھی تو تقدیر عبارت کیسے ہوگی کہ لا تشد الرحال الى مسجد الا الى 3 مساجد، کسی مسجد کی طرف شد رحال نہیں کیا جا سکتا مگر 3 مسجدوں میں، سمجھا؟ تو ساری گفتگو کہاں کے بارے میں ہوئی؟ غیر مسجد کا یہاں پر کوئی ذکر ہی نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کا استدلال اس وقت درست ہو سکتا ہے جبکہ مستثنی منہ اور معذور نکالے، جس طرح کہ لا تشد الرحال الی شیء الا الى 3 مساجد، الی مسجد کی بجائے الی شیء، سمجھے؟ نکالے کہ کسی چیز کی طرف بھی شد رحال جائز نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، اگر سمجھے نا؟ تب استدلال بنے گا کہ ہاں روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن الی شیء معذور نکالنا متعدد وجوہ سے باطل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر الی شیء نکالا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اور کوئی سفر کرنا جائز نہیں کسی بھی مقصد، جس میں حصول علم کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہوگا، جہاد کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، سیاحت کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، اقارب کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، علماء کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی منع ہو گیا، سبھی کچھ منع ہو گیا جو بداہتاً باطل ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر الی شیء نکالے تو ہر سفر منع ہے اور ہر سفر منع نہیں ہے بداہتاً، لہذا الی شیء نکالنے کی گنجائش نہیں، پہلی وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ استثناء مفرغ میں مستثنی منہ جو معذور نکالا جاتا ہے وہ قائم ہونا چاہیے مستثنی کی جنس سے، اور یہاں جنس سے نہیں صحیح الگ چیز ہے، تو اس واسطے بھی غلط ہے۔ اور تیسرے اس لیے غلط ہے کہ مسند احمد کی روایت میں مستثنی منہ بذات خود مذکور ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس میں الفاظ ہے کہ لا تشد الرحال الی مسجد الا الى 3 مساجد، وہاں صراحت ہے مستثنی منہ مذکور ہے، تو یہ الی شیء نکالنا اس روایت کے خلاف، تو کسی طرح بھی یہ بات ٹھیک بیٹھتی نہیں، سمجھ گئے؟ لہذا مستثنی منہ نکالا جائے گا مسجد، کسی مسجد کی طرف شد رحال نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ارے سمجھو؟ تو حاصل کیا رہتا کہ اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ مسجدوں کے لیے سفر کرنے کا حکم مذکور ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد سے سفر کرنے سے یہ حدیث ثابت ہے، جب ثابت ہے تو دوسرے دلائل کی طرف رجوع کیا جائے گا، جس سفر کے لیے کوئی دوسری دلیل موجود ہے استحباب کی یا موجب ثواب ہونے کی، تو اس کو موجب ثواب کہا جائے گا، جیسے علم کے حصول کے لیے سفر کرنا یا جہاد کے لیے سفر کرنا یا عالم کے لیے زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ مستحب ہوگا،
جن کے لیے کوئی ممانعت کی دلیل موجود ہے وہاں ممانعت ہوگی، جیسا کہ کوئی معصیت کے ارادے سے سفر کرے نعوذ باللہ تو وہ منع ہوگا، اور جہاں نہ دلیل ہے معصیت کی اور نہ دلیل ہے استحباب کی وہاں اس کو مباح آ جائے۔ ارے سمجھے نا؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے اوپر استحباب کی اور قابل اجر و ثواب ہونے کی دلیل موجود ہے، جو ابھی میں نے سنائی، من زار قبری حلت لہو شفاعتی وجبت لہو شفاعتی، اور آپ دوسری احادیث بھی جو معین ہے بتعامل امہ، سمجھ گئے؟ اسی سے حکم نکل آیا کسی ولی اللہ کی قبر کے اوپر سفر کر کے جانا اس غرض سے اس کے جا کر وہاں سلامت کرے، تو کوئی ممانعات کی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ایسی جو ممانعات پر دلالت کرتی ہو۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر الرحال والے حدیث کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں، جب اس سے تعلق نہیں تو اور کوئی دلیل ہے نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بھائی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، جا کے سلامت کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی دلیل ممانعات کی موجود نہیں، سمجھے نا؟ لہٰذا مباح ہے، چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھو؟ یہ ہے حقیقت مسئلے۔ اب اس حدیث کو چپکانا اس بات کے اوپر کہ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے اس کی ممانعت ہو گئی ہے اس حدیث سے، یہ بالکل غلط اور باطل بات ہے۔ ارے سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اور یہی علماء دیوبند کا مسلک بھی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے المحنت المفند میں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کا مسلک یہ ہے جو مدینہ منورہ آدمی جائے تو نیت کیا کرے؟ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت کرے، نہیں ہے کہ مسجد نبوی۔ اور ویسے بھی عقل سے ذرا سوچو کہ ایک آدمی حج کرنے گیا ہے، مسجد حرام میں موجود ہے، مسجد حرام میں رات کتنا ثواب مل رہا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کا۔ اب وہ مسجد نبوی سفر کر کے جائے کتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ 1,000۔ صحیح حدیث میں 1,000، کہیں 50,000 کی آیا کسی روایت، لیکن صحیح حدیث میں 1,000۔ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر 1,000 کے ثواب کی طرف سے سفر کرے تو یہ آخری رات کی کوئی بات۔ ارے بھائی جب حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اور ساری مسجدیں برابر ہیں، جتنا ثواب یہاں مل رہا ہے اتنا جامع ازہر میں جا کے ثواب ملے گا جی، تو سفر نہ کرو۔ تو جہاں برابر ثواب مل رہا ہے وہاں سفر کرنے سے منع کیا کہ نہیں؟ تو جہاں اس سے کم مل رہا ہو وہاں تو مسئلے پہ اولا منع ہونا چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شخص مسجد حرام میں ہے تو وہ مسجد حرام سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر 1,000 نمازوں کی طرف جائے تو یہ تو مسئلے پہ اولا ممنوع ہونا چاہیے۔ ہدایت یہ کہنا ہے کہ بھائی وہاں سے سفر کرے تو مسجد نبوی کی نیت کرے اور حضور کے روضے کی نیت نہ کرے، بالکل عقل کے خلاف بات ہے، کوئی سکھ اس کا بیٹھتا ہے۔ ارے سمجھ گئے نا؟ یہ حقیقت میں نے مسئلے کی بتا دی۔ یہ بعض لوگ جو خود اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت غلو میں ہے، رد بدعات کے نام پر غلو کر کے اور بہت سے مسائل میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کے مسلک کو درست سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ تبلیغ دعوت بھی کرتے ہیں، ان کا علماء دیوبند کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے سمجھے نا؟ میں جب کہیں جاتا ہوں سفر میں تو وہاں اگر تو پرانے علماء یا بزرگ یا اولیاء کے مزارات ہوتے ہیں تو حاضر ہوتا ہوں۔ اپنے سفر ناموں میں بھی لکھا ہے جگہ جگہ جو فلاں بزرگ کے مزار حاضری، فلاں بزرگ کے مزار حاضری وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا ایک صاحب کا کہ آپ تو پکے بریلوی ہو گئے، اس واسطے کہ آپ بڑے شوق سے جو ہیں وہ مزاروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو یہ آپ پکے بریلوی والے بنتے ہیں۔ اب یہ دماغ میں بیٹھ گئی ہے بات کہ
اگر کسی بزرگ کے مزار پر حاضر ہو گئے حاضری جو ہے یہ بریلویت ہے، حالانکہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اور ہمارے حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جو اعتدال کا مسلک ہے کہ آدمی بزرگوں کے مزارات پر حاضر ہو، سلامت کرے، یہ بھی ایک سعادت ہے انسان کے لیے، اور اس سے کوئی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر بدعات اور شرک کا ارتکاب نہ کرے، اس سے لوگوں کو منع بھی کرے، لیکن مطلق یہ کہنا کہ بھائی مزارات پر جانا ہی بدعت ہے یا شرک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله الاغر عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي من الضحى الا في يومين، يوم يقدم بمكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتيه كل سبت فاذا دخل المسجد سرع ان يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول له إننا أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل ونهار غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. یہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نماز نہیں پڑھتے تھے ضحیٰ کے وقت میں، جیسا اب وقت چل رہا ہے ضحیٰ کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، مگر 2 دنوں، ایک تو جس دن وہ مکہ آتے فإنه كان يقدمها ضحى، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ضحیٰ کے وقت میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے، فيطوف بالبيت، تو بیت اللہ کا طواف کرتے ثم يصلي ركعتين، تو 2 رکعتیں پڑھتے خلف المقام، مقام ابراہیم کے، تو یہ واجب طواف تھی جو طواف کے بعد پڑھتے تھے، یہ ضحیٰ کے وقت میں پڑھتے تھے، اس لیے یعنی باقاعدہ صلاۃ الضحیٰ تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ضحیٰ کے وقت میں یہ واجب طواف پڑھتے تھے۔ اور دوسرا دن یوم یاتی مسجد قباء، اور مسجد قباء میں جب جاتے تو اس وقت بھی ضحیٰ کے وقت میں جاتے اور نماز پڑھتے، فإنه كان يأتيه كل سبت، کیونکہ ہر شنیچر کے دن حضرت عبداللہ بن عمر مسجد قباء جایا کرتے تھے، جیسے کہ آگے آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر شنیچر کے دن تشریف لے جاتے تھے مسجد قباء اور وہاں پر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا کرتے تھے، فإذا دخل المسجد سرع أن يخرج منه حتى يصلي فيه، تو آپ جب داخل ہو جاتے مسجد قباء میں تو اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ نماز پڑھے بغیر وہاں سے واپس آ جائے، اور ساتھ تو یہ حدیث سناتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کے لیے جاتے تھے، کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل۔ قال وكان يقول له، اور عبداللہ بن عمر حضرت نافع سے یہ کہا کرتے تھے کہ انما اصنع كما رأيت اصحابي يصنعون، تو میں ویسے ہی کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے اصحاب کو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی صحابہ دوسرے صحابہ کرام کو، ولا امنع احدا ان صلى في اي ساعة شاء من ليل ونهار، تو میں کسی شخص کو منع نہیں کرتا کہ اگر وہ نماز پڑھے کسی بھی وقت میں، رات میں یا دن میں، البتہ طلوع شمس کا انتظار نہ کرے، غروب شمس کا انتظار نہ کرے، بلکہ طلوع غروب کے وقت میں تو نماز پڑھنا منع ہے، لیکن باقی اوقات میں نماز پڑھنے سے میں منع نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ ان کا وہی تھا جو جس کو ہم کافی نے اختیار کیا ہے کہ نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد نوافل زوافل اسباب ان کے نزدیک جائز ہے، پہلے گزر چکا مسئلہ، اور اس میں طواف کی رکعتیں بھی شامل ہیں کہ طواف کی رکعتیں بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث ہے جو نہیں آیا جن میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے، تو ان کے عموم سے استدلال کر نفیہ کہتے ہیں کہ سوائے فرائض اور واجبات کے اور نماز یہاں پر نہیں پڑھی جاتی۔ یہ
باب من اتى مسجد قباء كل سبت. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعله. باب اتيان مسجد قباء راكبا وماشيا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير قال حدثنا عبد الله عن نافع فيصلي في ركعتين. باب فرق ما بين القبر والمنبر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. یہ فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے مسجد کا وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اسی لیے اس علاقے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. روز اقدس کے گھر کے اور آپ کے منبر کے درمیان کے علاقے. اب یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں جو مختلف حضرات نے کی ہیں. ایک یہ کہ یہ علاقہ لایا ہی گیا ہے جنت سے، جیسا کہ حجر اسود وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت سے لایا گیا، یہ بھی جنت سے لایا گیا. ایک تشریح کی ہے. ایک تشریح حضرات نے یہ کی ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ آخرت میں جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور تیسری تشریح کی یہ ہے کہ اس علاقے میں یہاں رہ کر جو آدمی عبادت کرے تو وہ جنت کا مستحق ہوگا. یہ تین مختلف تشریحات ہیں اور تینوں کا امکان ہے، لیکن یقینی اور قطعی طور پر کسی ایک معنی کو متعین کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے کر جانتے ہیں کہ اس کو رضوت مجاز دینا ہونے کا کیا مطلب ہے. لیکن عملی طور پر اتنی بات واضح ہے کہ حدیث سے کہ اس حصے میں عبادت کرنا جو ہے وہ دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس واسطے امت کا کام یہ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو کوشش کرتے تھے کہ ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھیں، ریاض الجنہ کے اندر تلاوت کریں، وہاں بیٹھیں، وہاں ذکر کریں، تو عبادت وہاں پر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریاض الجنہ کی فضیلت بے شک ہے اور اس میں عبادت کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو سب سے اول جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو نماز کے وقت میں آدمی کو سب سے اول میں پہنچنے کی کوشش کریں. جی. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثنا حباب بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث باربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانقني قال لا تسافر. یہ وہ حدیث کی طرح ہے نا، ابو سعید سے میں نے چار باتیں سنی، وہ چار باتیں یہاں. جی. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. باب استعانة النبي في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يستعين الرجل في صلاته من كثير ما شاء. ووضع أبي إسحاق قلم صوته في الصلاة وقال ووضع علي رضي الله ووضع علي رضي الله تعالى عنه قطع على رجله لا يشرك إلا أن يحك جندلا يمسح ثوبه. اس بات میں بیان کرنا مقصود ہے کہ کسی کام کے لیے اگر آدمی ہاتھ کو استعمال کر لے نماز میں تو
تو ضرورت کے وقت جائز ہے، تو چکتے کہ وہ عمل کثیر یا تک نہ پہنچے. تو کہتے ہیں عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ یستحیل الرجل فی صلاۃہ من جسدہ بما شاء، کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے نماز میں اپنے جسم کے کسی حصے سے چاہے کوئی مدد لے. وَوَضَعَ ابو اسحاق فَلَلْتُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا، ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی جو ہے نماز کے دوران رکھی اور اٹھائی نماز کے اندر. وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رِجْلِهِ الْأَيْسَرَ، اور حضرت علی نے اپنا جو ہتھیلی ہے وہ اپنے بائیں گٹھے پر رکھی، یعنی ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا. الا يحك جلدا او يصلح ثوبا، اگر وہ کوئی کھال کے اوپر کوئی کھجانے کی ضرورت پیش آتی وہاں ہٹا لیتے، یا کوئی اگر کپڑے کو درست کرنے کی ضرورت پیش آتی تو کپڑے کو درست کر لیتے اپنے ہاتھ. تو خلاصہ یہ کہ اب آگے وہ ابھی سے لا رہے ہیں جس میں نماز کے دوران کوئی عمل کرنا وہ سکتے کہ وہ عمل قلیل ہو، وہ اس کا جواب معلوم ہوتا ہے. جی. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في حديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل الجوفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوسه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن سليمان عن قريش مولى ابن عباس انه اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي خالته، قال فاستجاب على عبد النسادة فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل وقبله بقليل أبعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومسحنا مع وجهه بيديه، ثم قرأ لك آيات خواتم سورة آل عمران، ثم قام إلى شمس معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ابن عباس فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ الأذن اليمنى يغسلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجى حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. یہ پہلے گزر چکی ہے، لیکن یہاں لانے کا منصب ہے کہ آپ نے نماز کے دوران ان کا کان پکڑ کر اپنی طرف بلایا نا، یہ ہمارے خلیل ہمارے نماز کے اندر ثابت ہے. جی. بل معیار فی العمل القلیل والکثیر. حنفیہ کے نزدیک اس کے جو حد بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ شخص نماز نہیں پڑھا، اور اسی کو دوسری طرح مطابق کیا کہ دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں. ایک ہاتھ سے جو کام ہو سکے وہ عمل قلیل ہے، لیکن دو ہاتھ اگر استعمال کر دیے تو ایسے سر اٹھا کے ہاتھ پکڑ دیا، کوئی ہاتھ سے دوسری پکڑ لی، دونوں ہاتھوں سے، تو یہ عمل کثیر، کیونکہ اس سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ سب نماز نہیں پڑھا. جی. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فرد علينا، فلما رجعنا من النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دیا کرتے تھے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پاس سے گزرے تو السلام علیکم کر لیا. تو یہ رد علینا، آپ نمازی کے دوران ہمیں جواب بھی دے دیتے. فلما رجعنا من عند النجاشی، لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے، یعنی حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا، تو ہجرت کے بعد وہاں سے جب حبشہ سے واپس آئے تو سلمنا علیہ، تو کہتے پہلے عادت کے مطابق ہم نے سلام کیا حضور کو، پھر رد علینا، آپ نے جواب نہیں دیا. اور پھر آخر میں فرمایا نماز کے بعد کہ ان فی الصلاۃ شغل، کہ نماز میں خود مشغولی ہے، یعنی نماز کی مشغولیت جو ہے دوسرے کاموں سے انسان کو منع کرتی ہے، روکتی ہے. اس بات سے میں نے سلام کا جواب نہیں کیا اور آئندہ دونوں کے. اور دوسری روایتوں میں تفصیل آئی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے جب تک ناشتہ نہیں کیا تھا تو ہم یہ کرتے تھے کہ نماز جب شروع ہو گئی تو جو کوئی آدمی بعد میں آیا نا تو وہ اپنے برابر والے آدمی سے پوچھے بھائی کتنے رکعتیں ہوئی، اس نے کہا 2 ہوئی، بسم اللہ کرو.
تو اب وہ باتیں اس طرح کی ہو جایا کرتی ہیں. تو اب جب میں نے جماعت سے واپس آیا حبشہ سے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی نماز کتنی ہوئی ہے, کتنے رکعت ہوئی ہے, تو کسی نے جواب نہیں دیا. تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ بڑے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. تو آخر کار میں نے نماز میں شامل ہو گیا. جب نماز کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ مسعود سے کہ دیکھو ہماری جو نماز ہے کہ اس میں لوگوں کے باتوں کا کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, لہٰذا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اب جائز نہیں ہے کہ اب باتیں کی جائیں. اور یہ آیت یہ بات ہے اس وقت کی جب کہ آیت کریمہ قوموا للہ قانتین نازل ہو چکی تھی. تو قوموا للہ قانتین میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ آدمی سکون کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور دوسرا کوئی کام نہ کرے. اس کے بعد یہ منع جی. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا ابراهيم بن سفيان عن عامر بن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن اسماعيل عن حارث بن سبيل عن ابي عمرو الشيباني رحمه الله قال زيد بن ارقم ان كنا نتكلم في الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حادثه الصلاه والصلاه المستقام الا اقامتنا فامرنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة بالرجال. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عاص وحال في الصلاة وجاء بلال ابا بكر فقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس. قال نعم إن شئتم فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشق شقا حتى قام في الصف الأول وأخذ الناس بالتسبيح. فقال سأل البدر وما التسبيح هو التسبيح. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا أدرك في الصلاة. فلما أكثروا التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع الصلاة وراءه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. یہ چیز پہلے گزر گئی ہے اور یہاں مقصد یہ ہے کہ حضرت لوگوں نے تسبیح شروع کی تھی, وہ نماز کے دوران ہی ہوئی, ایسے سے کر کے ہاتھ اور بجائے تو معلوم کہ اسے نماز فاصل نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ کہ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اس طرح دعا کے لیے, یہ بھی عمل ثابت ہوئی. جی کافی سوال جی کافی عرضی کرنا ہے کہ حضرت نے مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جب ہم حبشہ سے واپس آئے تو جب کلام کرنے کی ممانعت آئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ممانعت آئی ہے. اور اگلی حدیث جو زید بن ارقم کی ہے رضی اللہ عنہ کی, اور زید بن ارقم جو ہے وہ مدینے میں آ کے مسلمان ہوئے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں ممانعت آئی ہے. وقوموا للہ قانتین بھی مدنی آئے گئے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں ممانعت آئی ہے. مدینہ منورہ میں آئی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو واپس آئے ہیں حبشہ سے تو یہ آئے ہیں مدینہ میں. صورتحال یہ ہے کہ حبشہ کی ہجرت 2 مرتبہ ہوئی عبداللہ بن مسعود. ایک مرتبہ یہ حجرت کر کے گئے حبشہ اور وہاں جو ہے گزرتے رہے. پھر وہاں پر ایک غلط خبر منشور ہو گئی, وہ یہ کہ اہل مکہ سارے مسلمان ہو گئے. تو یہ جو انہوں نے خبر سنی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں تو سوچا کہ اب وہاں پر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اب ہمارے ساتھ وہ جاتیاں نہیں ہوں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ اس خبر کی بنا پر آ گئے تھے مکہ مکرمہ, سمجھے. لیکن جب آ کے دیکھا تو بات غلط تھی اور مسلمان نہیں ہوئے تو پھر دوبارہ چلے گئے. تو دوبارہ واپس جو آئے یہ فدر میں آئے مدینہ کی طرف سے فدر. اس لیے جو ہے وہ اس وقت یہ جو واقعہ ہے کہ کلام ہونا ہوا جو مدینہ منورہ سے فدر دور کی بات. جی باب من سمع قوما وصلى في الصلاة على غير مواجهة ولا يعلم. وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد العلي عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن عن رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة وسمع يسلم بعضنا على بعض فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. یہ
کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ ہم نماز کے دوران نماز کے اندر تحیہ کہہ لیا کرتے تھے نام لے کر، نام لے کر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے پھر وہ یا عبداللہ السلام علیکم تحیہ اللہ کا، وسلم بعضنا علی بعض، ایک دوسرے پر سلام بھی کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ یہ بات کہا کرو، بلکہ یہ تحیات تشہد کے کلمات آپ نے سکھائے، اور فرمایا کہ جب یہ کہو گے تو قد سلمتم علی کل عبد للہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب کہہ دیا تو تم نے سلام کر دیا ہر بندے کو، چاہے جو بھی نیک بندہ ہے آسمان اور زمین۔ تو اس واسطے الگ الگ کسی کو سلام کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں سب کچھ داخل ہو جائے گا۔ اس پر امام بخاری نے ترجمہ یہ بات قائم کیا کہ من سمع قوما او سلم بالصلاۃ علی غیر مواجہۃ وولا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے نام لے کر سلام کرے کسی کو تب تو نماز باطل ہو جائے گی، سمع قوما، اور اگر سلم بالصلاۃ علی غیر مواجہۃ کہ نماز میں سلام تو کر رہا ہے لیکن کسی خاص آدمی کی طرف رخ نہیں ہے، سمجھے نا، اور جس کو سلام کیا جائے اس کو پتا بھی نہیں ہوا کہ مجھے سلام کر رہا ہے، ایسے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین اسی قسم کا سلام ہے، ایک طرح سے جس شخص کو سلام کیا جا رہا ہے وہ مواجہے میں نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کو پتا بھی نہیں کہ مجھے سلام کیا جا رہا ہے، وہ ویسے کہہ رہا ہے السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اس طرح سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب التصديق للنساء وبصلاة المتصل منا إلى الإمام الحماد حافظ الحجة أمير المؤمنين محمد اسلم ہے کیا نام ہے؟ محمد اسلام۔ جی وبصلاة المتصل منا إلى الإمام الحماد حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري البخاري رحمه الله تعالى وتعالى الله بعلومه وفضله وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني سفيان قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصديق للنساء والتصديق للرجال. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التصديق للرجال والتصديق للنساء. باب من رجع القاصر في صلاته وتقدم بامر ينزل به، رواه سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس قال الزهري اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وابو بكر يصلي بهم ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر اليهم وهم صفوفا فتبسم يضحك فنكس ابو بكر على عقبيه وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يخرج الى الصلاه وهم المسلمون ان يختتموا في صلاتهم فرحا من النبي صلى الله عليه وسلم حين راوه واشار بيده ان اتموا ثم دخل الحجره وارخى الستر وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. باب اذا دعت الام بلدها في الصلاه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن مسلم قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امراه ابنها وفي سمعته قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي فقالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم امي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينزل في وجوه ميامين. وكانت تأوي الى سمعته راغبه ترى الغنم فخلدت فقيل لها من هذا البلد قال من جريج نزل من سمعته. قال جريج ان هذه التي تظن ان ولدها لي قال يا ابوك من ابوك قال راغب الغنم. باب مثل حدیث پہلے بولیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادت امرأۃ ابنہا وهو فی صومعۃ. دوسری ایک جگہ آئی ہے یہ حدیث بخاری میں، اور دوسری جگہ یہ صراحت ہے کہ یہ جو جریج نام سے ایک عابد زاہد آدمی تھے، عبادت گزار، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھتے تھے. تو عبادت گزار آدمی تھے، اپنی صومعہ میں رہتے تھے. صومعہ یعنی خانقاہ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر عبادت کرتے رہتے. تو وہاں ان کی والدہ جو تھی وہ ایک دن آئی اور ان کو آواز دی. نادت امرأۃ ابنہا، ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ بھی صومعۃ، جبکہ وہ اپنے خانقاہ میں نماز پڑھ رہا تھا. قالت یا جریج، نام تھا ان کا
جریج، تو آواز دی کہ یا جریج کہہ کر قال اللہم امی و صلاتی، کیونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے دوران دل میں کہا کہ یا اللہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، یعنی ماں آواز دے رہی ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں جواب دوں، اور نماز پڑھ رہا ہوں اس کا تقاضا ہے کہ نماز کے اندر بولوں نہیں بلکہ نماز کو جاری رکھوں، تو کیا کروں؟ تردد پڑ گئے، تردد پڑھنے کی وجہ سے ماں کا جواب نہیں دیا، فقالت یا جریج، دوبارہ آواز دی ماں نے یا جریج کہہ کر قال اللہم امی و صلاتی، تو پھر انہوں نے دل میں کہا کہ اللہ پر مشکل آ گئی ہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، قالت یا جریج، پھر تیسری مرتبہ سے آواز دی تو تیسری مرتبہ دل میں کہا اللہم امی و صلاتی، تو جب 3 مرتبہ آواز دینے کے باوجود یہ اپنی ماں کو جواب نہ دے سکے تو ماں نے یہ بد دعا دی، ماں نے کہا کہ اللہم لا یموت جریج حتی ینظر فی وجوہ المیامین، کہ یا اللہ جریج کا انتقال نہ ہو اس وقت تک جب تک کہ یہ چہرے نہ دیکھ لے طوائفوں کے، میامین جمع ہے مومس یا مومسہ کی، مومسہ کہتے ہیں وہ یہ طوائف ہیں کہ جو اللہ بچائے جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، سمجھے نا، قسمت فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، ان کو مومسہ کہتے ہیں، مومس یا مومسہ یہ جمع ہوتی ہے، تو بدعا ایسی مانے کہ یا اللہ یہ اس تک نہ مرے جب تک کہ مومسہ کے چہروں کو نہ دیکھے، ارے سمجھ گئے، یہ بدعا دے کر چلی گئی، وکانت، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کانت تاوی الی صومعتی رعیۃ ترعی الغنم، کہ ان کے خانقاہ کے پاس آ کر ٹھکانہ لیا کرتی تھی ایک چرواہن جو بکریاں چرایا کرتی تھی، بکریاں چرانے والی ایک عورت تھی، وہ آ کر کبھی کبھی یہاں صومعت کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، وہاں ٹھکانہ لیا کرتی تھی، فولدت، اس کا ایک بچہ پیدا ہوا، تھی کنواری، شادی شدہ نہیں تھی اور بچہ ہو گیا، فقیر لہا، تو ان کو پوچھا گیا ممن ھذا الولد، یہ بیٹا کس کا ہے؟ تو قالت بنت جریج، تو اس نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ یہ تو جریج کا ہے، نزل من صومعتی، جو اپنے خانقاہ سے اتر کر آیا تھا اور میرے ساتھ اس نے زیادتی کی، زنا کیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، قالت جریج، اب جب ہوا یہ کہ جو ہے کسی دوسری روایت میں آتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے دوڑے جریج کے اوپر کہ تم بنتے ہو بڑے درویش اور بڑے خانقاہ لگائی ہوئی ہے اور آپ زاہد بنتے ہو اور ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ اس رعیہ کے ساتھ تم نے زنا کیا، کسی گئی تو اس کا جو ہے وہ مسمار کر دیا، ساری خانقاہ مسمار کر دی لوگ، غصے میں آ گئے، تو جریج نے کہا کہ این ھذہ التی تزعم ان ولدھا لی، تو کہاں ہے ذرا بلاؤ اس عورت کو جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کا بیٹا مجھ سے ہے، تو بلا لیا گیا، یہاں اختصار ہے، اس کو بلایا گیا، ساتھ میں اس کے بچہ بھی تھا جو بچہ پیدا ہوا تھا، تو قال جریج نے کہا یا بابوس من ابو کا، اس بچے کا خطاب کر کے کہا بابوس، بابوس بات تو کہتے ہیں تو اس کا نام تھا بچے کا، اور بعض کہا کہ یہ سریانی زبان میں بچے کو کہتے ہیں، چھوٹے بچے کو جب خطاب کیا جاتا ہے یا بابوس کہہ کر خطاب کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے کو خطاب کرتے ہوئے جریج نے کہا یا بابوس من ابو کا، تم بتاؤ کون ہے تمہارا باپ؟ قال راعی الغنم، تو بچہ بول پڑا اور بچے نے کہا کہ یہ بکریوں کا جو چرواہا ہے وہ ہے میرا باپ، مطلب جیسے یہ چرواہن عورت تھی نا ایسے ایک عورت چرواہا بھی تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ چرواہا ہے جس نے اس کے ساتھ دینا کیا، اس میں بچہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اس کو بلوا دیا، بچے ان کی براعت ظاہر کر دی، سمجھ گئے بھائی؟ اس میں بات جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ
کہ اگر ماں بلائے یا باپ بلائے جبکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ بظاہر سے یہ لگتا ہے کہ ماں نے بددعا دی اس بات کے اوپر کہ تم نے مجھے جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو جواب دینا چاہیے تھا۔ تو مسئلہ ہماری شریعت میں حنفیہ جہاں کے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ ماں باپ جب بلا رہے ہوں تو اگر فرض نماز ہے تب تو توڑے، نماز توڑنا جائز ہے، البتہ جتنا ہو سکے مختصر کر کے سلام پھیر کا جواب دیں۔ ارے سمجھے؟ اور اگر نفلی نماز ہے اور ماں باپ بلا رہے ہیں تو اگر ان کو پتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، سمجھے، اور پھر بلا رہے ہیں تو اس صورت میں نماز نہیں توڑنی چاہیے، جاری رکھ کے مختصر کر کے جواب۔ لیکن اگر ان کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں نفلی نماز توڑ دے اور پھر ان کا جواب دے، جواب دینے کے بعد پھر نفلی نماز کا اعادہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے، ارے سمجھو۔ اور یہاں جو ماں نے بددعا دی تو یہ سوچ کر دی کہ در حقیقت وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس واسطے وہ سمجھی کہ ایسے ہی میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے اور میرے بلانے کو کوئی نوٹس نہیں لے رہے، تو ماں جو ہے اپنی بے ادبی اس نے سمجھی، اس بات سے بددعا ہے۔ اور بددعا بھی اللہ کا شکر ہے یہ نہیں کی کہ تم مبتلا ہو جاؤ ان مومسات کے ساتھ، بلکہ صرف اتنا کہ تمہارے چہرے ان کے دیکھ لو، تو چہرے دیکھے کتنے میں مبتلا ہوئے، لوگوں کی طرف سے بدنامی آئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برات بھی ان کی اسی طرح کر دی کہ بچے کو بلوا دیا، اور پھر بعد میں لوگ جو ہے پشیمان ہوئے جنہوں نے ان سے خانقاہ گرائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سونے سے تعلق کریں، تو انہوں نے جولائی سے کہا کہ سونے والے سے کچھ نہیں، وہ جیسا میرا تھا ویسے ہی بنا دیں، ویسے ہی بنا دیں۔ یہ باب مثل الحصة في الصلاة. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني معاذ رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسبي التراب حيث يسجد قال ان كنت فاعلا فواحدة. اگر ہاتھ سے دمکریاں وغیرہ ہٹانی ہے تو ہٹا دو، ایک مرتبہ ہاتھ ایک حرکت۔ جی باب بس الثوب في الصلاة بالسجود. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب القطان عن بدر بن عبد الله عن حفص بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. جی باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. جی وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة وقال ان الشيطان عرضني فشد علي ليقطع الصلاة علي فانقذني الله منه فزعته ولقد هممت ان اشق ويساري حتى تصبح فتنظر اليه وذكرت قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فرده الله خاسيا. جی باب اذا انتهت الدابة في الصلاة. وقال قتادة ان اخذ ثوبه يقتل السارق ويدعو الصلاة. وبه قال حدثنا کہ اگر کسی کا سواری بھاگ جائے نماز میں کھڑا ہوا اور وہ سواری جو کیوں کہ بھاگ کھڑی ہوئی تو کیا کرے، نماز جاری رکھتے توڑ دے، تو کہتے توڑنا جائے گا۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کپڑا اٹھا لیا گیا تو یہ صبح تاریخ ویسے آدمی کو چاہیے کہ تاریخ کا پیچھا کرے، وہ ادا کرا پھر نماز توڑ کر پیچھا کر سکتا ہے۔ جی وبه قال حدثنا آدم یہ فرمائیے یا امد رجلی کی قدرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اساتذہ اکرام سے بھی اکثر سنتے ہیں کہ قبلے کی طرف خوف نوم کے خاص میں عام حالت میں پاؤں کرنا مناسب نہیں، ناجائز ہے، اس کا شران کیا ہوتا ہے؟ شرع ناجائز نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے۔
اور یہاں پر جو مذکور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، بلکہ قبلے کی جانب کیوں لیٹی ہوئی، پاؤں ادھر ہے، قبلہ ادھر ایسے لیٹی ہوئی ہے تو پاؤں تو ادھر ہوئے نا یا ادھر ہوئے، قبلے کی طرف نہیں، قبلے کی سمت میں لیٹی ہوئی ہے. جی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أزرق بن قيس قال كنا بالأحواز نقاتل الخروجية فقضينا على جرف نهر إذا جاء رجل يصلي فإذا لجام دابته بيده وجعلت الدابة تناديه وجعل يقدمها. قال شعبة هو أبو بردة الأسلمي وجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيء. ولما انصرف الشيخ وقال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وكهت تيسيره وإني إن كنت أن أرجع مع ضربتي أحب إلي من أن أدعى حتى أرجو إلى ما نسي فيشق عليه. یہ حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ کننا بالاحواز، ہم لوگ احواز کے مقام پر سے نقاتل الحروریہ، خوارج سے ہماری جنگ ہو رہی تھی. حروری پہلے بھی گزرا ہے نا، خوارج کو کہتے ہیں کیونکہ حرورہ کے مقام پر یہ لوگ جمع ہوئے تھے. فقینا انا علی جرف النہر، اس دوران کو میں دریا کے کنارے پر تھا. جاء رجل یصلی، تو اس وقت صاحب آئے اور آ کر وہ نماز پڑھنی شروع کر دی. فاذا لجام دابته بیدہ، تو میں نے دیکھا کہ ان کے سواری کی جو لگام تھی ان کے ہاتھ میں پکڑی کر ہاتھ سے پکڑ کے اللہ اکبر اس طرح کر دیا. فجعلت الدابة تنازع، تو وہ جو گھوڑا تھا یا اونٹنی کی جو بھی تھا وہ اس کو ان سے جھگڑا کرنے لگی، مطلب آگے بھاگنا چاہتی تھی. وجعل يتبعها، اور تھوڑا تھوڑا یہ اس کے پیچھے پیچھے چل جاتے، مطلب ادھر زور لگایا تو 1-2 قدم اس کے پیچھے ہو گئے. قال شعبہ کہتے ہیں یہ صاحب جو تھے یہ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فجعل رجل من الخوارج یقول، تو ایک خوارج میں جب سے دیکھا ان کو تو اس طرح کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی ہے اور گھوڑا جو ہے کبھی 1-8 قدم ان کو آگے پیچھے لے جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ، اس خوارج سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہم افعل بہذا الشیء، یا اللہ اس بڑی دنیا کو ایسا ویسا کرو، یعنی کوئی بددعا دینی شروع کر دی کہ یہ جو ہے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہے تو ان کو بددعا دینی شروع کر دی. فلما انصرف الشیخ، جب وہ بزرگ واپس مڑے تو انہوں نے کہا کہ لسمعت قولکم، میں نے سنی تمہاری ساری بات جو تم بددعا دے رہے تھے. وإني غزوت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 6 غزوات او قال 7 غزوات، میں حضور کے ساتھ 6 جنگوں میں یا 7 جنگوں میں شریک رہا ہوں، اور 7 یا 8 یا 8 میں. بس شہید کو تیسیر ہوں، اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ کتنی آسانی پیدا کیا کر سکتے اپنی امت کے لوگوں کے لیے. وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي، اور میں اگر یہ بات کہ میں لوٹ کر جاؤں اپنے سواری کے ساتھ، یہ مجھے زیادہ پسند تھی اس بات سے کہ میں خود چھوڑ دوں کہ ترجمہ الى مالکیہ، جو وہ خود جہاں چاہے بھاگ جائے. مالک کے معنی وہ جگہ جس سے کہ انسان مانوس ہو، تو اپنے مانوس والی جگہ پر چلی جائے وہ پیسک والے میں میرے لیے مشکل ہو جائے کہ یہاں پر میرے پاس کوئی سواری پر جانے کا کوئی راستہ نہ رہے، تو میں اس لیے پکڑ کر کھڑا ہوا تھا. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی یہ درست کیا بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الإمام الحافظ الحجة المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة سجدة ثم ركع فقال ثم رفع رأسه ثم استفتح سورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم قال ذلك السائل ثم قال إنهما آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يخرج عنكم لقد في مقام هذا كل شيء ورأيته حتى لقد رأيته أريد أن آخذ قسطا من الجنة فإذا رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا فإذا رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن المحجن وهو الذي سجد السماء. یعنی میں نے جہنم میں عمرو بن لحی کو بھی دیکھا
अमरुद्दीन लहई वो शख्स है जिसने बुत परस्ती का आगाज किया था अहले अरब, जिसने साहिबा जानवरों को साहिबा करना की रस्म डाली। तैयबा सवाए जिसने साहिबा बनाया साहिबा जानवरों को, यानी ये जो रस्म डाली थी ना क्या बुतों के नाम पर उनको जानवरों को आज़ाद छोड़ दिया करते थे, तो वो ये काम सबसे पहले अमरुद्दीन लहई ने किया था। तो फरमाया कि मुझे जो जहन्नम दिखाई गई तो उसमें मैंने अमरुद्दीन लहई को भी देखा। ये ما يجوز من البساط والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنه نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوفه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مقامة في قبلة المسجد فتغيب على اهل المسجد فقال ان الله قبل احدكم اذا كانت في الصلاة فلا يرزقن او قال لا يتنخى عنا ثم نزل فحتى يده. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم اذا بدك احدكم فليبدق عن يساره. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاة فانه ينادي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله كقدمه اليسرى. باب من صدق جاهلا من الرجال في صلاته لم تكن صلاته فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أن انتظر فانتظر فلا بأس. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وما آخر وضوئه من الصغر على رقاب فقير النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. باب لا يرد السلام في الصلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابراهيم عن انسمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاه فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في الصلاه لشغلا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير من تنزيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فقضيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فقال في قلبي ما الله به أعلم. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع علي إني أستأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فقال في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي وقال إنما منعني أن أرد عليك وإني كنت أسلم وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصلاة فجاء بباب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثت وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال إن شئتم. فقال بلال الصلاة وتقدم وبكر وكبر للناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام يصف فقال الناس في التسبيح. قال سهل التسبيح والتصديق قال وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع مكسرا ورعوه حتى قام في الصف ولقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم في جنابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتسبيح إنما التسبيح لله فمن ناب شيء في الصلاة فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن الصحابة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخصب في الصلاة بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وقيومه وبركاته آمين.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال نهي عن القصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. مختصر کا معنی ہے کہ کوپ پر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں یا کوپ کو ایک طرف کسی جگہ پر ٹکا لیں، دونوں صورتیں دونوں گمان آ سکتے ہیں. باب يذكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر إني لأجهز يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وبه قال کسی بات کو غور کرنا. وبه قال اور تو عمر کہتے ہیں کہ انی اجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، کہ میں اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہوں جب کہ میں نماز میں ہوتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی دوسری بات سوچ رہا ہے آدمی تو یہ بھی ناجائز نہیں. لیکن اس کی تشریح حکیم الامت حضرت صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ اپنے اختیار سے تو غیر صلاۃ کا خیال لانا جائز نہیں عام حالات. غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائیں تو گناہ نہیں. جب تنبہ ہو تو دوبارہ نماز کی ضرورت ہے. خشوع کا حاصل یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے اس کو دھیان سے نکالے، دھیان اس کی طرف ہو، خیال اس کی طرف ہو. لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیال کہیں اور چلا گیا تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں. اپنے اختیار سے جو خیال لے کر نہ آئے. لیکن ساتھ ہی حضرت یہ بھی حضرت مولانا خانوی رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اپنے اختیار سے کوئی ایسا خیال لائے جو طاعت کا خیال سمجھے تو وہ اپنے اختیار سے لانا بھی جائز. جیسے اگر فاروق اعظم میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لشکر کو ترتیب دیتا ہوں نماز کے اندر. تو نماز لشکر کو ترتیب دینا یہ جہاد کا ایک حصہ ہے اور جہاد عبادت ہے. تو اب جو خیال لا رہے ہیں خود اپنے اختیار سے وہ غیر عبادت کا نہیں ہے بلکہ عبادت ہی کا ہے. تو یہ بھی منع نہیں. یا جیسے کوئی عالم ہے نماز کے اندر کسی مسئلے کو سوچ رہا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا یا اس کا فقہی حکم کیا ہوگا، اس بات کو سوچ رہا ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے. اگر اپنے اختیار سے بھی کرے تو جائے. سمجھے نا؟ منع کون سا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو ایسا خیال لے کر اور اختیار سے لے کر آئے وہ منع. لیکن اپنے اختیار سے اگر کوئی طاعت کا خیال لے کر آئے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. ارے سمجھے گا نہیں؟ مشہور ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی تھے احمد غزالی. تو وہ ذرا کچھ مجذوب قسم کے آدمی تھے، صوفی قسم کے. اصل صوفی تو امام غزالی تھے لیکن وہ آج کل کے جیسے ہوتے ہیں نا مطلب مجذوب قسم کے اس قسم کے. تو وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ماں نے پوچھا ایک دن کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے نماز کو؟ بھائی جو میں صبح نماز نہیں پڑھتا، اس کی ساری نماز جو ہے اس میں حیض نفاس چلتا رہتا ہے. سمجھے؟ مطلب یہ کہ یہ سوچتے رہتے ہیں حیض نفاس کو مزہ ہے. تو میں ایسے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں بھی امام غزالی کی ماں تھی ہمارے تک کی. انہوں نے کہا کہ بندہ خدا وہ تو حیض نفاس کے مسائل اگر سوچتا ہے نماز میں تو وہ بھی طاعت کر رہا ہے، وہ بھی طاعت ہے. اور تو جو ہے نماز کے اندر دوسروں کی عیب نہیں کر رہا ہے، تو جو ہے وہ عیب نکال رہا ہے اپنے بھائی سے. تو تو دوہرے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. نہ غیر صلاح کا نہ خیال بھی لایا اور خیال بھی کرتا اپنے بھائی کی عیب جوئی کا.
تو تیرا عمل تو ہے گناہ، اس کا عمل کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے جو بات سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر طاعت کا خیال ہو تو وہ خوش ہو کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ فاروق اعظم سے ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں۔ البتہ ساتھ ہی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو یہ کام نماز سے باہر کرنے کا وقت نہیں مل رہا، تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اگر وقت ہے تو پھر کرنا یہی چاہیے کہ نماز کو نماز ہی کی طرف مشغول رکھے اور دوسرا کام ہے وہ بات یہ۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل فإذا كذب أدبر فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المخبري قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة فقال لا أدري فقلت ألم تشهد هذا قال بلى قلت لا أدري سورة كذا وكذا. یہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن کرنے لگے یقول الناس اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی ہیں، ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں تو خود بہت حدیثیں سناتے ہیں۔ فلقیت رجلا، ایک دن میری ایسے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی جو اعتراض کیا کرتا تھا کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحہ، کہ حضور نے رات کون سی صورت پڑھی تھی ذرا بتانا، میں نے عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی؟ پھر عتمہ یعنی عشاء کی نماز فقال یاد وہ مجھے یاد بات نہیں کون سی پڑھی؟ فقلت علم تشہد، تو میں نے کیوں تم تو حاضر نہیں تھے اس کو نماز میں جو حضور نے پڑھی؟ کہا بڑا ان کا ہاتھ نہیں حاضر تو تھا۔ خود تو لاکھ اکثر میں نے کہا کہ لا سے نہانا ہوتی، مجھے یاد ہے کرا صورت کا پیدا ہوتا بڑا بڑا صورت بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ حضور کی باتیں یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، تو یہ بھی یاد رہا کہ رات کون سی صورت پڑی، میں تو اتنا اہتمام کرتا تھا کہ ہر وقت کی یاد رہتی تھی کہ حضور نے کس وقت میں کون سی صورت پڑی ہے، تو چونکہ میں اپنی زندگی کو باقی کر دیا تھا اس کام کے لیے کہ حضور کی باتیں سنوں اور دیکھوں اور پھر ان کو محفوظ رکھوں، اس واسطے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رہتی تھی، وہ میں لوگوں کے سامنے روایت کر کے سناتا بھی ہوں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهر إذا قام في ركعتي الفريضة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. شیخ عبداللہ بن بحیرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھائی تھی کسی نماز کی، ثم قام فلم يجلس،
2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتوں پر بیٹھے نہیں، یعنی آدھے اولا چھوڑ دیا، فقام الناس معه، تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ فلما قضى صلاته، جب نماز پوری کی، نظر نہ تسلیم ہو، انتظام کر رہے تھے آپ سے سلام پھیرنے کا، تو کبرا قبل تسلیم، تو آپ نے اللہ اکبر کہا سلام سے پہلے، سجدہ چل گئے اور 2 سجدے کیے، وہ جالس بیٹھ کر، ثم سلم، اور پھر سلام۔ تو چونکہ قاعدہ اولا چھوڑ دیا تھا، قاعدہ اولا واجب ہے، تو آپ نے اس کے ترک کی وجہ سے سجدہ صاحب فرمایا۔ اور یہاں سجدہ صاحب کا جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ سلام سے پہلے تشہد جب ختم کر دیا تو اس کے بعد سلام پھیرے بغیر وہیں پر اللہ اکبر کہا، 2 سجدے کیے، پھر بعد میں سلام پھیر دیا۔ اور یہی طریقہ امام شافعی کے یہاں زیادہ افضل ہے سلام اور سجدہ صاحب۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ صاحب جو ہے بعد السلام ہے، اس کے معنی یہ کہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرے 1 مرتبہ اور پھر بعد میں سجدہ کرے، اور سجدہ کرتے جب اٹھے دوبارہ تشہد کا اعادہ کرے اور آخر میں جا کے سلام۔ ارے سمجھو نا، تو امام شافعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے یہاں پر سجدہ جو کیا وہ کیسا کیا؟ قبل السلام۔ اور حنفیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں کہ بعد السلام کرنا آپ سے ثابت ہے، دونوں باتیں ثابت ہیں، قبل السلام کی اور بعد السلام کی۔ لکل صاحب سجدتان بعد ما سلم، یا جیسا میں نسائی جدید سے کہا صاحب کے اوپر 2 سجدے واجب ہے، بعد اس کے 4 میں سلام کر چکا ہو تو اس میں بعد السلام کا ذکر ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں جائز تو دونوں طریقے ہیں، دونوں ثابت ہیں حضور سے، قبل السلام بھی اور بعد السلام بھی، لیکن بعد السلام کو اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس پر مطابق بڑے بڑے صحابہ کا عمل ہے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب صلى خمسا. وبه قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5 فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك؟ قال صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. یہاں بعد ما سلم آ رہا ہے نا، سلام کے بعد سجدے، یہ سجدہ بعد سلام کا سجود ہے، جیسے میں اس کے 2 طریقے ثابت ہیں۔ جی باب اذا سلم في یہاں یہ بات ہے کہ یہ سب مذکور ہے کہ آپ نے 2 نماز میں 5 رکعتیں پڑھ لی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ نماز میں کیا اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا وما تھا، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی، تو پھر آپ نے اسی وقت سجدہ صاحب کر لیا۔ تو یہ جو ہے اس وقت کی بات ہے جب کہ کلام کی اصطلاح جائز تھا، ارے سمجھے نا۔ آگے بعد میں پھر جب کلام کی اصطلاح ممنوع ہوا تو پھر اس صورت میں بات کرنے کے بعد پھر اسی کسی نماز کے اوپر بنا کرنا جائز نہیں رہا۔ جی باب إذا سلم في 2 أو في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فصلى 2 أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 2 فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ذواليدين کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھی تھی، سلام پھیر دیا، تو ذواليدين نے کہا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ،
نماز ابھی پوری نہیں ہوئی. اب وہ اور پوچھا کہ کیا نماز میں کمی کر دی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ اقول ما یقول اقول، کیا یہ ہے صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھی، سجدے کیے تو اس میں یہ بات ہے جیسے پہلے حدیث میں تھی کہ ذوالیدین نے بات کی اور حضور نے جواب بھی دیا. تو اس کے باوجود جب آپ کو یقین ہو گیا کہ 2 رکعتیں رہ گئی ہیں تو نماز کا اعادہ نہیں کیا بلکہ انہیں کئی 2 رکعتوں پر بنا کر. تو اس سے بھی کافی استدلال کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کلام کی طرح اگر اصلاح کلام کے لیے ہو یا ناسین ہو یا اصلاح کلام کے لیے ہو تو اس سے نماز باطل نہیں، کیونکہ یہاں حضور نے بھی بات کی اور نے بھی بات کی اور دوسرے صحابہ نے بھی بات کی، اس کے باوجود کسی نماز کے اوپر بنا نہیں. ارے سمجھے نا؟ حنفیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ کلام چاہے جان کر ہو، عمدن ہو، نسیانن ہو، خطأن ہو، اصلاح خلاف کے لیے ہو، کسی بھی حالت میں کلام جو ہے وہ مفسد نماز. اور حنفیہ کا استدلال وہی قوموا للہ قانتین اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث سے گزری ہے وہ یہ کہ شروع میں ہم باتیں کر لیا کرتے ہیں، بعد میں نہینا عن الکلام امرنا بالسکوت و نہینا عن الکلام، ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا. اور ذوالدین کے واقعے کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اس دور کا واقعہ ہے جبکہ کلام جائز تھا. سمجھے نا؟ جب کلام منسوخ ہوا تو یہ بھی منسوخ ہو گیا. ارے سمجھ گئے ہو بھائیوں؟ تو اس کو لمبی چوڑی بحث ہے کہ یہ جو ہیں ذوالیدین یہ بدری صحابی ہیں. ہم صحابی نے فرمایا کہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شہید ہو گئے. جب بدر میں شہید ہو گئے تو یہ واقعہ بدر سے پہلے کا ہوا اور بدر ہوا ہے سن 2 ہجری میں، تو یہ 2 ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے. ارے سمجھے نا؟ تو اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تک تو رب نے الٹا کہہ دیا میں، یعنی بعض صحابیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، واقعہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ ناسخ ہے، کیونکہ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ جو ہے 7 ہجری میں اسلام لائے تھے، تو یہ واقعہ 7 ہجری کے بعد کا ہوگا اور کلام کی اصطلاح پہلے اسلام میں منع ہو چکا تھا. تو اس کے جواب میں حنفیہ نے کہا ہے کہ یہ ذوالیدین جو ہیں یہ جو ہیں بدری صحابی ہیں اور بدر کے اندر شہادت ہو گئی تھی، لہٰذا واقعہ جو ہے یہ بدر سے پہلے کا ہے. اور اس طرح کی بحثیں چلی ہیں کہ ترمذی میں آپ پڑھو گے تفصیل سے، ویسے ترمذی میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا واقعات لکھے ہوئے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واقعہ منسوخ ہے کلام کی اصطلاح کے ممانعت. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من لم يتشهد. کون تھا بھائی؟ اب کون ہے؟ عبدالرزاق. اب جو پڑھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ عبدالرزاق. اب پہلے چلو جی. باب من لم يتشهد في سجدة السهو وسلم انس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفضوله وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال باب میں بتانے کا مقصود ہے امام بخاری کا کہ جب تشہد کر لے آدمی تو اس کے بعد تشہد کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حنفیہ کے یہاں بھی کوئی واجب نہیں ہے
लेकिन बेहतर है कि तशाहुद का इआदा करें। जी قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اكبر ثم رفع. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدة السهو تشهدا فقال ليس في حديث ابي هريرة باب يكبر في سجدة السهو. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال محمد واكثر ظني انها العصر ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا كثرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أن كثرت؟ فقال لم أنس ولم تكثر. قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وادبر ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده وادبر ثم رفع رأسه فكبر. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه وكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب إذا لم يدري كم صلى 43 سجد سجدتين وهو جالس. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله زرار حتى لا يسمع الاذان فاذا قضي الاذان اقبل فاذا سجد بها ادبر فاذا قضي التصديق اقبل حتى يذكر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى 43 فليسجد سجدتين وهو جالس. ये जो इस्तेकाब का हुक्म दिया है शक की सूरत में कि जब आदमी को शक हो जाए नमाज में, इसका मतलब यह है कि जब बिना अकल कर शक हुआ तो क्या कर रहा है कि 3 और 4 बचा कर क्या समझेगा 3 उसके साथ से करेगा। जब उसके साथ से करेगा तो उस सूरत में कायदा जो है वो उसको हर रकत को करना पड़ेगा। तो इस वास्ते इस्तेकाब किया गया। जी باب السهو في الفرد والتطوع وسجد ابن عباس سجدتين بعد مثله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فليس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب اذا سلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريم ان ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنه وعنهم ارسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها على الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها انا اخبرنا انك تصليهما وقد بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما ارسلوني فقالت فالام سلمة فخرجت اليهم فاخبرتهم بقولها فردوني الى ام سلمة بمثل ما ارسلوني به الى عائشة رضي الله عنها. فقالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رايته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الانصار فارسلت اليه الجارية فقلت قومي بجنبي قولي له تقول لك ام سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين واراك تصليهما فان اشار بيده فاستأثري عنه ففعلت الجارية فاشار بيده فاستأثرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة ابي امية سألت عن ركعتين بعد العصر وانه اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني بركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإشارة في الصلاة. قال ابن قريب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند المتصل منا الى الامام الهمام الادم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجرحي البخاري رحمه الله تعالى ثم استعان بعلومه وقيوده وبركاته. امين.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وكان في وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس فقال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس بالتصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت براسها إلى السماء فقلت آية فأشارت براسها أي نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو إشراك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليقم به فإذا ركع فركعوا وإذا رفع فركعوا.